الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ اسلام میں پردے کی اہمیت اور اس کی ضرورت خواتین کے لیے کس قدر فائدے کی چیز ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ یہ عنوان دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصہ ہے اسلام میں پردے کی اہمیت اور ضرورت، دوسرا حصہ ہے بے پردگی کے نقصانات اور اس سے پہنچنے والی جو بے حیائیاں ہیں یا معاشرے میں ہونے والے فتنے اور فسادات ہیں۔ بے پردگی کی وجہ سے معاشرہ کس قدر بے امن اور حیوانیت پر اور درندگی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو حصوں میں سے آج کی اس جمعہ پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ اسلام میں پردے کی اہمیت کس قدر ہے۔ دوسرا حصہ بے پردگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اسے انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کیا جائے گا۔ چونکہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ایک جمعہ میں یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی جی آپ مومن خواتین سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی عزت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور ان کی زینت کی جگہیں جو اچھی دکھتی ہیں، پرکشش دکھتی ہیں، جہاں پر زیورات پہنتی ہیں عورتیں، جیسے گلا ہے یہ بھی زیورات پہننے کی جگہ ہے، چوڑیاں پہنتی ہیں اور ناک میں کان میں بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں۔ زینت کی جگہیں جو انسان کے جسم میں ہیں، اچھی دکھتی ہیں، وہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جسم کے بعض اعضاء وہ ہیں جس کا ظاہر ہونا ضروری اور مجبوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو بھی اگر ہمیشہ دستانے پہنے رہیں گے تو گھر کے کام کاج نہیں ہو سکتے۔ چاول دھونا ہے، سبزی کاٹنا ہے، ہمیشہ کپڑے کے دستانے پہنے رہیں گے مشکل ہوگی، پلاسٹک کے پہنیں گے گرمی کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ تو یہ حصہ عورت اپنا کھلا رکھ سکتی ہے گھر میں کام کاج کے موقع پر۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں سے کہہ دیں کہ یہ عورتیں اپنی چادریں اور دوپٹے ڈال لیا کریں عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر۔ گریبان کا مطلب یہ حصہ جہاں پر ہم بٹن لگاتے ہیں، اس حصے پر عورتوں سے کہو کہ پردہ ڈال کر رکھیں، چادر ڈال کر رکھیں،
ظاہر سی بات ہے یہاں سے عورت کا سینہ شروع ہوتا ہے، یہ اگر کھلا رہے گا تو سامنے والے کی نگاہ اس پورے سینے پر پڑنے کی کوشش کرے گی، وہ جھانکنا چاہے گا، اٹھ کر دیکھنا چاہے گا عورت کے سینے کو۔ تو یہاں عورت اپنے دوپٹہ ڈال کر رکھے تاکہ اس کی عزت کی حفاظت رہے۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کی جگہ وہ ظاہر نہ کریں۔ اس آیت کے تحت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 425 پر لکھا ہے، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، پہل ہجرت کرنے والی مہاجرہ عورتوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ لما نہ انزل اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنا دوپٹہ اپنے سینوں پر گریبانوں پر ڈال رکھیں، شققن مروتہن فاختمرن بها، تو وہ اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے اس گریبان کے حصے کو چھپانے لگیں، تاکہ اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنے گریبان کو چھپانے کا وہ ہمارا یہ حصہ کھلا نہ رہے، اس لیے وہ چادریں پھاڑ کر چھپانے لگیں۔ چونکہ اس سے پہلے پردے کا حکم نازل نہیں تھا، کون سا حصہ دکھانا کون سا حصہ چھپانا شریعت نے واضح نہیں کیا تھا، تو اب یہ عورتیں جب پہلی بار یہ حکم سنی اور جہاں سنی وہیں سے پردہ کرنا شروع کیا۔ اب اگر راستے میں ہیں، کہیں دکان پر ہیں، کہیں محفل میں ہیں، ان کے پاس چھپانے کے لیے الگ سے کوئی چادر نہیں ہے، تو اپنی اوڑھی ہوئی چادر کے کنارے توڑ کر اپنے اس گریبان والے حصے کو چھپانے لگیں۔ اس سے بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ وہ عورتیں جو کفر کی حالت میں جاہل بن کر بے پردہ رہ کر زندگی گزارتی تھیں، ان عورتوں کا ایمان، تقوی، طہارت، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسی رہی کہ ان کو پہلی بار اللہ کا حکم سنایا گیا کہ پردہ کرنا ہے تو فوراً وہ اپنی چادریں پھاڑ کر پردہ کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ بہانہ نہیں بنایا ابھی تو حکم نازل ہوا ہے، گھر جائیں گے، چادر سلوائیں گے، برقع بنوائیں گے، اس کے بعد سے پردہ کرنا شروع کریں گے، ابھی تو ہمیں معلوم ہوا ہے، تھوڑا صبر تو کرو۔ ایسے بہانے ان عورتوں نے نہیں بنائے، جیسے ہی حکم سنا فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، چادریں پھاڑ کر اپنے ان اعضاء کو چھپانے لگیں جس کے چھپانے کا پہلی بار ان کے کانوں میں آواز پڑی اور حکم دیا گیا تھا۔ اور آج کی عورتوں کا ان خواتین سے موازنہ کر لیا جائے تو سمجھ میں آئے گا، مسلمان عورتیں جو ساڑی اور چولی پہنتی ہیں، چولی کا ڈیزائن ہی ایسا ہوتا ہے کہ سینے کا اتنا حصہ کھلا رکھا جاتا ہے، پیٹھ کا حصہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ اب تو بعض ایسی چولیاں بھی بنائی جاتی ہیں جس میں پیٹھ کا آدھا حصہ صرف ڈوریوں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے، جسم چھپتا نہیں ہے، پوری آدھی سے زائد پیٹھ نظر آتی ہے، ایک حصے کو دوسرے حصے سے باندھنے کے لیے ڈوریوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اور ابھی بھی ہک کا استعمال کرتے ہیں، اب تو ڈیزائن بن گیا ہے ڈوریوں کا استعمال کرنا۔ فلموں کے ذریعے سے ہیرو ہیروئن کی بے حیائی دکھائی جاتی ہے، گانوں میں کوئی ہیرو اپنی اس ہیروئن کی ڈوری کھینچ کر چولی کھولتا ہے، وہ ڈیزائن دیکھ کر مسلمان عورتیں بھی ویسی چولیاں سلانے اور پہننے کو فیشن سمجھتی ہیں، جبکہ یہ جاہلوں کی، کافروں کی، بے حیا، بدکار، بازاری عورتوں کی حرکت ہوتی ہے۔ اس آیت کے تحت میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اس آیت کے تحت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی تفسیر موجود ہے۔ تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ دوسری آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مسلمانوں کی بیویوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں سے اپنے سینے کو، چہرے کو ڈھانپ لیا کریں۔ من جلابیبہن کے تحت میں علماء نے لکھا ہے کہ عورت برقع یا چادر ایسے طریقے سے اوڑھے اور پہنے کہ چادر اوڑھ رہی ہے تو چادر کا سامنے کا حصہ یہاں تک لے کے آئے کہ اس کا چہرہ بھی ڈھکے اور اس کا سینہ بھی ڈھکے، اتنا لے کے آئے۔ برقع اگر پہنتی ہے تو پورا برقع سر سے لے کر پیر تک ایسا رہے
کہ اس کے چہرے کا کوئی حصہ سامنے والے مرد کو نظر نہ آئے۔ راستہ چلنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا ہے تو صرف اتنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اتنا حصہ نوز پیس اور اسکارف میں کھلا رہے جس سے آنکھوں سے راستہ دیکھ سکے، اتنا کھلا رکھ کر باقی چادر اور برقع پہن کر چلنا چاہیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے 2 آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک آنکھ سے بھی راستہ نظر آ جاتا ہے، تو برقع ایسا سلوایا جائے کہ پورا چہرہ بھی چھپا رہے، صرف ایک طرف کی آنکھ کا پردہ کھلا رہے اور اس سے راستہ دیکھ سکے۔ اس آیت کے تحت میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان تفسیر ترجمہ قرآن میں لکھا ہے، اس میں چہرے کے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب چادر اور برقع اوڑھا جائے تو چادر کو اتنا کھینچ لو کہ چہرہ بھی چھپ جائے، کیونکہ اب باہر نکل رہی ہو تو باہر غیر محرم مردوں کی نگاہ تمہارے چہروں پر پڑے گی، اس لیے اس چہرے کو چھپا کر باہر نکلو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت برقع پہنے لیکن چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، چہرہ کھلا رکھنا عورت کی مجبوری ہے، چہرہ ڈھانک کر چلے گی تو نظر کیسے آئے گا، راستہ کیسے دیکھے گی، ان احمقوں سے قرآن کی یہ تفسیر خطاب کرتی ہے۔ چہرہ کھلا رکھ کر پورے چہرے سے راستہ دیکھنا نہیں ہے، صرف آنکھوں سے راستہ دیکھنا ہے، تو آنکھیں کھلی رکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اتنا حلقہ اپنے نوز پیس اور اسکارف میں کھلا رکھے جس سے آنکھوں سے باہر کا منظر دیکھ سکے۔ پورا چہرہ اگر کھلا رکھے گی راستہ کم دیکھے گی، راستہ چلنے والے اسے زیادہ دیکھیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چہرہ کھلا رکھنے سے کیا نقصان ہے، اصل عزت تو عورت کی شرمگاہ ہے، عورت کے جسم کا اندرونی حصہ ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے، باقی چہرے سے کیا فرق پڑے گا۔ ایسے نادانوں سے خطاب ہے، عرض ہے کہ جب منگنی کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر لڑکی پسند کرتے ہیں یا جسم کا چھپا ہوا حصہ دیکھ کر لڑکی پسند کرتے ہیں؟ لڑکی پسند کرنے کا معیار کھلا ہوا چہرہ ہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ایک دوسرے کی پسند اور کشش کا ذریعہ چہرہ ہے۔ یوں سمجھ لو اگر کسی کا گھر کا ایڈریس اور پتہ بتانا ہے تو جیسے پتہ بتایا ڈور نمبر دیا جاتا ہے، ویسے ہی لڑکی کا ڈور نمبر اور ایڈریس اور پتہ اس کے جسم کا چہرہ ہوتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر انسان ایک دوسرے کا پتہ معلوم کر لیتا ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی کسی کے کمر نہیں دیکھی، کوئی کسی کی ران نہیں دیکھا، کوئی کسی کی پیٹھ اور پیٹ نہیں دیکھا، لیکن چہرہ جب بھی کہیں نظر آ جاتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی ڈپلیکیٹ چہرہ ہو، کپڑے اتار کر اس کی پیٹھ دیکھو، اس کا پیٹھ دیکھو، تب تم پہچانو گے اسے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، چہرے سے انسان ایک دوسرے کی پہچان رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر نام سے بھول بھی جائے تو بھی کہتا ہے چہرہ تو یاد ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ چہرے یاد رکھ لیے جاتے ہیں، چہروں سے محبت ہوتی ہے، چہروں سے ہی ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے۔ چہرے کا پردہ نہ ہونا جو لوگ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف نماز کے موقع پر ہے۔ جب عورت نماز کے لیے کھڑی رہے تو چہرہ کھلا رکھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، باقی گھر سے باہر جب نکلے گی یا گھر میں ہو اور اس وقت غیر محرم مرد، دیور، جیٹ یا کوئی اور رشتہ دار آئیں تو اس موقع پر اسے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر هذه الامہ، اس امت کے مفسر قرآن، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتیں کسی ضرورت کے پیش نظر اپنے گھر سے باہر نکلیں، ان یغطین وجوہہن، کہ وہ اپنے چہروں کو بھی چادر سے ڈھانک لیں، من فوق رؤوسہن، چادر ڈھانکنے کا طریقہ سر سے چادر ایسے ڈھانکو، بالجلابیبی، چادر کے ذریعے سے چہرہ ڈھانکو، ویبدین عینا واحدہ، اور راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھو بس، ویبدین عینا واحدہ، ایک آنکھ کھلی رکھو بس، اس سے راستہ نظر آ جائے گا، باقی پورا چہرہ اپنا ڈھانکو۔ تفسیر طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 425، قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی میں یہی بات اور مزید وضاحت سے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں چہرے کے پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم احرام کی حالت میں حج اور عمرہ کرتے ہوئے جب
مطاف کے پاس سے، مینا مزدلفہ کے پاس سے اور مسعی کے پاس سے گزرتے اور وہاں سے صحابہ اکرام کے قافلے اور جماعتیں گزرتی تو ان سے پردہ کرنا ہے۔ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا بھی رکھنا ہے، چہرے کو کپڑا نہیں لگنا ہے عورت کے احرام کی حالت میں، لیکن غیر محرم مرد سے پردہ بھی کرنا ہے، تو کپڑا لگنا بھی نہیں، پردہ ہونا بھی ہے۔ تو ہم جب مرد نہیں ہوتے تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیتے، اور جب سامنے سے صحابہ اکرام میں سے کوئی گزرتے ہوئے نظر آتا تو فوراً ہم اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتے۔ معلوم کیا ہوا؟ احرام کا حکم بھی بجا لا رہے ہیں اور عام حالات کے لحاظ سے شریعت کا حکم بھی بجا لا رہے ہیں، احرام کی حالت میں بھی صحابہ اکرام سے بھی پردہ ہو رہا ہے۔ تو آج کل کے ایرے غیر مردوں سے جن کی نیتیں اپنے گھر والیوں کے علاوہ سب پر بری پڑتی ہیں، تو ان سے بے پردہ اگر رہو گے اور کہو گے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کننا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم صحابہ اکرام سے اپنے چہرے کا پردہ کیا کرتے تھے۔ تیسری آیت میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم اپنے ان صحابہ اکرام کی، ان نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا یا پوچھنا ہو تو پردے کی آڑ میں رہ کر مانگو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی دیندار آدمی کسی دیندار آدمی کے گھر جائے، کوئی تبلیغی ساتھی کسی تبلیغی کے گھر جائے، کوئی صاحب نسبت کسی اور بزرگ کے گھر جائے، کوئی اہل علم کسی اور اہل علم کے گھر جائے، یا کوئی عام آدمی دیندار آدمی کے گھر جائے یا کسی عام مسلمان کے گھر جائے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ اس گھر کی عورتوں سے پردہ کرو۔ کھڑکی کے آڑ میں، دیوار اور دروازے کے آڑ میں رہ کر سوال کرو، آواز دو، بالکل دروازے کے سامنے، کھڑکی کے سامنے جہاں بے پردگی کا اندیشہ ہو، ایسا کھڑے ہو کر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بنداز گھس کے آ جانا یہ بیل ہونے کی علامت ہوتی ہے، شریف ہونے کی علامت نہیں ہے کہ ہمارا گھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، ہم دل صاف ہے، ہماری نگاہ صاف ہے، سب کچھ صاف ہے، تو پھر شریعت کا حکم کیوں نہیں مانتے ہو؟ پتہ چلا شریعت کا حکم نہیں ماننا، اس میں دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پورا جسم، پورا دل، پوری نیت تمہاری کالی ہے۔ اسی واسطے تم شریعت کے حکم کو مانے بغیر گھس کے آ رہے ہو۔ حتیٰ کہ شریعت کے حکم کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو حکم فرمایا اپنی ماں کے گھر یا اس کے روم میں داخل ہونا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر داخل ہو۔ بچہ بالغ ہو جانے کے بعد ماں کے جسم کا استر والا حصہ دیکھنے کی بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بیٹا اپنی ماں کی پیٹھ دیکھے، ماں کا سینہ دیکھے، ماں کی کمر دیکھے، ماں کی ران دیکھے، بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بیٹے کو بھی حکم ہے کہ اپنی ماں کے گھر میں کمرے میں جائے، دروازہ کھٹکھٹاؤ، آنے کی اجازت پوچھو، ماں اجازت دے تو پھر اندر جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ماں کپڑے بدل رہی ہو، کپڑے پہن رہی ہو، یا ایسی حالت میں ہو کہ وہ اس حالت میں اس کا شوہر اسے دیکھے تو گوارا ہے، کوئی اور دیکھے تو اسے گوارا نہیں ہے۔ اتنا پردے کی تعلیم جہاں ایک بیٹے کو ماں کے حق میں دی جا رہی ہے، وہ شخص اپنی سالی کے پاس یا ساس کے پاس یا کسی بھاوج کے پاس یا کسی اور کے پاس بغیر دروازہ کھٹکھٹائے گھس رہا ہے، تو بتائیے یہ شریعت کے حساب سے مسلمان ہے یا آوارہ اینیملز اور درندوں میں شمار ہوتا ہے؟ گھروں میں شرعی پردہ جسے پردہ کہتے ہیں، باہر بازاری پردہ الگ چیز ہے، گھروں کا شرعی پردہ الگ چیز ہے۔ اور اللہ کی پناہ دیندار کہلانے والے، داڑھی والے، کرتے پیجامے والے، دین کے تقاضوں پہ چلنے والے، اہل علم سے جڑے ہوئے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے سب گھرانوں کا حال یہ ہے۔ 10% گھرانے ہوں گے جن کے گھروں میں شرعی پردہ چلتا ہو، 80-90% حال یہ ہے کہ گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ حافظ کہلانے والے ہوں، اہل علم ہوں، اہل تقوی ہوں، اہل نسبت ہوں، اہل خانقاہ ہوں، اہل تبلیغ ہوں، یا کوئی اور بھی ہوں، چچیری بہنوں سے، خلیری بہنوں سے، بھاوج سے، سالی سے اور مامی سے، چاچی سے، ان سب سے پردہ ہے شریعت میں۔ چاچی سے کون کون پردہ کر رہا ہے؟ مامی سے کون کون پردہ کر رہا ہے؟ یہ سب رشتے ہیں جن سے پردہ کرنے کا شریعت میں حکم دیا جاتا ہے، لیکن الا ماشاء اللہ 10-20% ہوں گے جو
اہل نسبت اور اہل اللہ کے تربیت کے تقاضے اور نتیجے سے تھوڑا بہت قابو میں ہوں گے، ورنہ 80% گھرانوں میں شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی انداز گفتگو اور آواز میں نرمی اور لچک پیدا نہ کرو، کسی غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے آواز کو نرم اور سریانی اور پھر خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ روب دار آواز میں بات کرو کہ سامنے والا بری نیت کے شائبے اور وسوسے سے بھی بچا رہے۔ اگر تم نرم آواز سے، لچکیلی آواز سے، پیار بھرے انداز سے اسے جواب دو گے تو اس کے دل میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اس کے دل میں، جس کے دل میں نفاق ہے، برائی ہے، وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دے گا۔ اس آیت کے تحت میں سمجھو، اگر دیور بھاوت سے بات کر رہا ہو، جیٹ بھاوت سے اپنے بھائی کی بیوی سے بات کر رہا ہو، یا داماد اپنی سالی سے بات کر رہا ہو، سالی اپنے بہنوی سے بات کر رہی ہو، ایسے موقع پر ایک دوسرے کو مذاق میں بات کریں گے، ادھر ادھر کے اشارے کریں گے، نرم آواز سے بات کریں گے، اپنائیت دکھا کر بات کریں گے، تو پھر اس خبیث بہنوی کے دل میں سالی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس خبیث داماد کے دل میں اپنی ساس کے بارے میں برے گمان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے روبدار آواز سے ان مردوں کو ٹائٹ رکھو اور دور رکھو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلام کرتے ہی چپل پھینکنا شروع کر دو، گالیاں دینا شروع کر دو، برتن اور بیلن پھینکنا شروع کر دو، یہ نہیں ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات ڈھنگ کی کرو لیکن نرم اور لچکیلی آواز سے بات نہ کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آگے حکم فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت میں جیسے باہر نکلا کرتے تھے ویسے بے پردہ نہ نکلو۔ زمانے جاہلیت میں پردہ نہیں، برقع نہیں، چادر اوڑھنا نہیں، ایسے جیسے نکل جایا کرتے تھے ویسے باہر نہ نکلو۔ یہ حکم شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو، ازواج مطہرات امت کی ماؤں کو یہ حکم ہے، تو ہماری اور آپ کی گھر والیاں کیا حساب میں آتی ہیں کہ وہ کسی بھی غیر محرم مرد سے بات کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر شوہر کو فون آئے تو گھر والی شوہر کا فون نہ اٹھائے۔ ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی مرد بات کر رہا ہو، مرد کی آواز ہو، گھر میں کوئی بچہ ہو اس کو دے دو، یا کوئی 9 سال 8 سال کی لڑکی ہے اس سے بات کرا لو، لیکن تم اپنے شوہر کا فون ریسیو نہ کرو۔ یہ آداب میں سے ہے۔ تو کوئی غیر محرم مرد بات کرے گا، تمہاری اس وقت کی گفتگو سے وہ بدگمان ہو سکتا ہے۔ ہر فون کرنے والا شریف نہیں ہوگا، بعض کمزاد بھی ہوتے ہیں، صرف ایک آواز سے ان کے خیالات اور دل اور نیتیں بدلنا اور بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے کیا کون اپنی ذات پہ بھروسہ کرے گا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی اور اپنی نفس کی برات کی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے بری ہونے کی گواہی نہیں دیتا، میرا نفس بھی مجھے برائی کا حکم کرتا ہے۔ ایک نبی اپنے بارے میں کہتا ہے تو ہم کون سی کھیت کی مولیاں جو کہیں کہ میرا دل پاک ہے، میرے دل میں ایسے خیالات نہیں آتے، ایسا بولنے کی خاطر۔ انبیاء جب اپنے بارے میں خوف کر رہے ہیں، ہم تو صبح شام شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ موبائل میں کسی عورت کی تصویر دیکھے بغیر رات گزارا ہوگا، کوئی رات ایسی نہیں گزری ہوگی جس میں موبائل میں کسی غیر محرم کی فوٹو یا ویڈیو دیکھے بغیر صبح کیا ہوا ہوگا۔ ایسا بے حیا بے شرم اپنے نفس کی پاکی اور مطمئن ہونے کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی دھوکہ اور مکاری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اپنا اپنا جائزہ لے کر، اگر کسی ہاسپٹل میں، کسی ہوٹل میں یا کسی اور کمپنی میں
گراؤنڈ فلور سے لے کر 5th فلور تک آپ کو لفٹ کے ذریعے سے جانا، اور لفٹ میں آپ چڑھے اور اچانک کوئی لیڈی داخل ہوئی اس میں، تو یہ 5 فلور تک پہنچنے تک آپ کا دل آپ کے قابو میں رہے، آپ کی نگاہ آپ کے قابو میں رہے، تو پھر کہنا کہ ہمارا دل پاک ہے۔ خالی صرف گراؤنڈ فلور سے 5th فلور تک جانے تک دل اور نگاہیں بھٹک جاتی ہیں۔ بازو آ کر کھڑی ہوئی کوئی بھی ہو، جھاڑو مارنے والی ہو، پوچھا کرنے والی ہو، اور اگر کوئی امپلائی ہو، اچھے بڑے پوسٹ پر ہو، بن سور کر ہو، ٹائٹ کپڑے پہنی ہوئی ہو، سینہ ابھر کر دکھتا ہو اور میک اپ کی ہوئی ہو، تو پھر تو صبح اوپر 5 فلور تک پہنچنے تک 50 مرتبہ اسے دیکھ لے گا۔ اور ایسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل اور میرا نفس پاک ہے، مطمئن ہے۔ جو شریعت کے حکم کے تابع رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا تابع ہے، پابند ہے، تو ہاں ہو سکتا ہے کہ دل پاک ہے، اسی لیے پابندی کر رہا ہے۔ اور جو آزاد ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا نفس، اس کا دل، اس کی نگاہیں پاک ہوں گی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت یہ پردے میں رہنے کی حقدار ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت جب بلا وجہ کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا بھی ہے، اور گلیوں میں، سڑکوں میں، ٹرافک میں اور فٹ پاتھ پر اور کسی سگنل پر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے آنے جانے والے لوگوں کے دلوں میں، نفس میں جا کر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ دیکھو فلاں گاڑی کیسے چلا رہی ہے، دیکھو فلاں کیسے کٹ مار رہی ہے، دیکھو کیسے فلاں یو ٹرن لے رہی ہے، دیکھو کیسے فلاں چل رہی ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان دوسرے مردوں کے دلوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس عورت کو دیکھنے کے لیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1172۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فلا لا تلج علی المغیبات، جن عورتوں کے شوہر گھروں میں نہیں رہتے ہیں ان عورتوں کے گھر پر ہرگز نہ جاؤ۔ جن عورتوں کے شوہر گھر پر نہیں رہتے ہیں ان عورتوں کے گھر پر کبھی نہ جاؤ۔ گھر پر شوہر نہیں رہتا، کویت میں رہتا ہے، سعودیہ دبئی میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، باہر جاب کر رہا ہے، وہ بھی داخل ہے، اور 9 بجے سے 4 بجے تک شوہر گھر پہ نہیں رہتا، آفس پہ، ڈیوٹی پہ یا جاب پہ یا تجارت پہ جاتا ہے، وہ بھی داخل ہیں، یا اسکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، وہ بھی داخل ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر گھر پہ نہیں ہیں اس وقت ان عورتوں کے گھر نہ جاؤ۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دور اندیشی سے ہدایت دی ہے۔ آج جن گھروں میں جن بیویوں کے شوہر باہر رہتے ہیں ان گھروں کی زناکاری دیکھ لو، ان گھروں میں دیور اور جیٹھ سے ناجائز تعلقات دیکھ لو، ان گھروں میں ساس اور بہو کے ناجائز تعلقات دیکھ لو، ان گھروں میں پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے ناجائز تعلقات دیکھ لو۔ اسی حدیث پر عمل نہ کرنے کے نتیجے اس وقت اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو مجھے جانے کی شریعت کے لحاظ سے اجازت نہیں ہے۔ لا تلج علی المغیبات۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، اس لیے کہ شیطان تم میں رگوں میں خون جیسے بہتا ہے، شیطان بھی اپنے وسوسے لے کر خون کے دوران کی طرح بہتے رہتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قُلْنَا وَمِنْكَ، کیا آپ کے رگوں میں بھی شیطان خون کی رگوں کے ساتھ بہتا رہتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا رہتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمِنِّي، ہاں میری رگوں میں بھی شیطان بہتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ، شیطان پر اللہ نے میری مدد کی ہے اس لیے میں محفوظ ہوں، میرے اندر ویسے خیالات پیدا نہیں ہوتے، لیکن تمہاری اللہ نے حفاظت نہیں کی ہے تو تمہارے اندر وہ خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جس گھر میں کوئی مرد نہ رہتا ہو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج دیکھ لو ان گھروں کی خبریں بھی آتی ہیں جہاں پر شوہر کہیں اور دین کے کام سے گیا ہو، کمانے کے لیے گیا ہو، کسی اور نسبت سے گیا ہو، باہر کمپنی میں کام کر رہا ہو، امریکہ گیا ہو، یا روزانہ یہ ٹائم سے ٹائم تک جاب کے لیے گیا ہو، معلوم ہونے کے بعد بے حیا، بے شرم، بدذات، کم فطرت کی غلیظ خبیث رکھنے والی صفات والی عورتیں غیر محرم مردوں کو موقع دیتی ہیں اور غیروں سے تعلقات شروع کر لیتی ہیں۔ تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فَرُبَّ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَاتٍ فِي الْآخِرَةِ،
بہت سی عورتیں دنیا میں وہ ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں، وہ بھی سمجھتی ہیں کہ کپڑے پہنی ہیں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہنی ہے، کاسیات عاریات فی الآخرہ، لیکن وہ اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں کل قیامت کے دن میدان حشر میں ننگی شمار کی جائیں گی، ننگی اٹھائی جائیں گی۔ یہاں اس حدیث کے تحت میں دو باتیں سمجھو۔ بخاری کی روایت ہے، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہونے کا کیا مطلب؟ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے، کپڑے پہننے کے شریعت میں آداب بتائے گئے کہ اگر ایسا پہنے تو کپڑے پہنے، اگر ایسا نہیں پہنے تو کپڑے نہیں پہنے۔ چنانچہ کپڑا پہننے کے لیے جسم بھرا ہوا لباس ہو، چھوٹے کپڑے پہننا شریعت میں پہننے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، ٹائٹ کپڑے پہننا شریعت میں پہننا شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 3، موٹا ڈھاٹا کپڑا پہنے، پتلے کپڑے پہننا شریعت میں پہننا شمار نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی عورت اپنا جسم گردن سے لے کر پورا ٹخنوں تک چھپانا ہے، لیکن وہ ایسا پہنی ہے کہ سینہ دکھ رہا ہے، پیٹھ دکھ رہی ہے، کمر دکھ رہی ہے، بازو دکھ رہے ہیں، پنڈلی دکھ رہی ہے، یہ شریعت کی نظر میں ننگی عورت ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسے کپڑے پہنی ہے، پتلے پتلے کپڑے کہ اندر کی برا بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے جسم کا کچھ رنگ بھی نظر آ رہا ہے کہ سفید ہے، کالا ہے، کون سے کلر کا ہے، جسم کا کچھ حصہ بھی کپڑوں کے اوپر سے نظر آتا ہے، یہ شریعت میں پہنی ہوئی نہیں ہے، ننگی شمار ہوگی۔ اور اگر پہنی ہے پورا لباس لیکن ایسا ٹائٹ پہنی ہے، سینہ ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے، کمر کا پچھلا حصہ ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈیل ڈول ساخت اور بناوٹ صاف نظر آ رہی ہے، یہ بھی ننگی عورت شمار ہوتی ہے شریعت کی نظر میں۔ یہ مطلب ہے کپڑے پہن کر بھی ننگے ہونے کا۔ تو اب جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بغیر آستین کے کپڑے پہناتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجاتے ہوئے، کالج بھیجاتے ہوئے کمر پر بیلٹ باندھتے ہیں، کمر پر بیلٹ باندھنا کمر کے سائز کو بتانا ہے، اور آستین کھلے رکھنا بازو کے کلر کو اور اس کے بالوں کو اور رگوں کو بتانا ہے، پنڈلیاں کھلی رکھنا اس کی بے حیائی کو بتانا ہے۔ اس پر راضی ہیں تو ماں باپ بھی بے حیا ہیں، اولاد بھی بے حیا ہے۔ ایسی عورتیں کل قیامت کے دن ننگی کھڑا کی جائیں گی۔ ننگی کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن تو کوئی سوٹ بوٹ اور شیروانی پہن کے تو کھڑا نہیں ہوگا۔ کفن جب میں دفنایا جائے گا تو جب اٹھایا جائے گا تو بغیر کفن کے اٹھے گا، ننگا ہی کھڑا ہوگا، تو سب تو ننگے ہی ہوں گے۔ ننگے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب ننگے ہوں گے، لیکن یہ جو ایسی حالت میں مرے ہوں گے ان کے ننگے پن کو اللہ کل قیامت کے دن پبلک کے سامنے دکھا کر انہیں ذلیل اور رسوا کریں گے، انہیں شرمندہ کریں گے۔ آج جیسے پبلک کے سامنے کسی کے کپڑے اتر جائیں، جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مذاق میں کوئی آدمی کھڑے ہو کے بات کر رہا، پیچھے سے جا کے پینٹ کھینچ دیا تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے یہاں پیجامہ اتر گیا، پینٹ اتر گئی، آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ پورے مجمع کے اندر ایسے لباس پہننے والوں کو شرمندہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ بات سمجھیں، پردہ شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے اور قرآن کا حکم ہے۔ یہ علماء اکرام کا، مفتیان اکرام کا، مولویان اعظام کا پیدا کردہ حکم نہیں ہے کہ مولویوں نے سوچا کہ عورتوں کو پردہ کرانا چاہیے اس واسطے ہم نے احکامات گھڑے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پردہ شریعت کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت میں پردہ ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا گھڑا ہوا ہے، مولویوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کسی عالم نے نازل اتاری نہیں ہے، قرآن اللہ نے اتاری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 آیتیں پردے کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے اور تفصیل سے نازل کی ہیں۔ 7 آیتوں میں سے 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل کی ہیں، 3 آیتیں اللہ نے سورہ نور میں نازل کی ہیں۔ تو پردے کا حکم قرآن کا حکم ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا حکم نہیں ہے۔ تو اب اگر ہمارے پردے کے حکم کو اور بیان کو بیان کرنے سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اور کہتے ہیں مولوی بولتا ہے،
یہ تو قرآن نہیں بولتا ہے، تو ایسے پاگلوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن ڈائریکٹ تمہارے کانوں میں آ کے نہیں بولے گا، تمہاری قبر میں آ کے نہیں بولے گا، جنازے پہ آ کے نہیں بولے گا۔ قرآن جو بولتا ہے، قرآن سمجھنے والا اس کی ترجمانی اور ٹرانسلیشن کر کے سمجھاتا ہے، اور یہ سمجھانے والے علماء ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے واسطے سے پریشانی ہو رہی ہے تو ہمارے واسطے ہٹا کر ڈائریکٹ اگر قرآن پڑھ کر سمجھنا چاہتے تو بھی قرآن موجود ہے، شرط یہ ہے کہ اس عقل سے پڑھو جو عقل پڑھنے کے قابل ہونی چاہیے۔ چشمہ کالا لگا کر ساری دنیا کو دیکھو گے تو گورے بھی کالے ہی نظر آئیں گے، اور اگر بخار کی حالت میں منہ کڑوا ہو جائے تو شہد بھی کڑوا ہی لگے گا۔ اب کڑوا شہد ہے، اب شہد کو شکر ڈال کر میٹھا نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیماری کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، جب تمہاری زبان صحیح ہو جائے، تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائیں تو تم کو صحیح حقیقت نظر آ جائے گی۔ اب چونکہ یورپ کا چشمہ چڑھا ہوا ہے، اب چونکہ آزادی کی وجہ سے بے حیائی کا کڑوا پن جسم پر چھایا ہوا ہے، اس واسطے قرآن اور حدیث کے میٹھے میٹھے احکامات بھی تمہیں کڑوے نظر آ رہے ہیں۔ پردہ یہ شریعت کا ازلی حکم ہے، جب سے دنیا بنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی پردے کے جو درجے ہیں، 3 درجے علماء نے لکھے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی درجہ پردے کا حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت یا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے اللہ نے سزا کے طور پر جسم کے کپڑے اتار لیے اور ننگے ہو گئے، تو فوراً حضرت آدم اور حضرت اماں نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے درخت کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ یہ جسم کو چھپانا یہ جنت سے چلا آ رہا ہے۔ وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، دونوں ہی ہیں، حضرت آدم حضرت حوا دونوں ہی ہیں، لیکن حیا فطرت میں رکھی ہے، غیرت فطرت میں رکھی ہے، تو جنت میں رہ کر بھی اپنے جسم کو چھپانے کی فکر ہے۔ اگر فطرت سے حیا ختم ہو جائے، جانور بن جائیں، تو پھر کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا، کوئی بندر خنزیر ہاتھی کپڑے نہیں پہنتا، اور اگر کوئی بنداز بغیر کپڑوں کے گھوم رہا ہے تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ وہ ارذل الحیوانات ہے، حیوانات میں بدترین حیوان ہے۔ ایک بندر، ایک جانور کو اللہ نے جو اسکن دی ہے، پیدا کیا ہے، آپ دیکھیں، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، سردی میں ہمیں اے سی چاہیے، سردی میں ہمیں کمبل چاہیے، گرمی میں اے سی چاہیے۔ کتوں کو، بھینس کو، بیل کو نہیں چاہیے، ان کو بارش میں بھی چھاتے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور موقع پہ گرمی سردی سے بچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اسکن ایسی بنائی ہے، دھوپ بھی کم اثر کرے گی، بارش بھی کم اثر کرے گی، سردی بھی کم اثر کرے گی۔ ان جانوروں کی اسکن کو دیکھنے کے بعد کسی آدمی کے دل میں سیکس کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کسی کے دل میں نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے کپڑے نکال لے، کوئی مرد اپنے کپڑے نکال لے، ان کی اسکن میں اللہ نے ایسی لچک اور کشش رکھی ہے کہ ایک دوسرے کے اندر میلان اور سیکس کی نیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کو اللہ نے ویسا بنایا، ان کے جسم کو ویسا نہیں بنایا، تو ان کو چادر کی اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چادر اور کپڑے کی ضرورت ہے۔ اب اگر جس کو ضرورت ہے کپڑے اور چادر کی، وہ کپڑے اتار دے تو ظاہر سی بات ہے وہ جانوروں کے جیسا بننا چاہ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو قصہ کل جمعہ گزرا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنویں کے کنارے کھڑی تھیں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ کیوں الگ سے کھڑی ہیں؟ مرد پانی پلا رہے ہیں تو یہ گھس کر کیوں جا کے اپنی بکریوں کو نہیں پلاتے؟ پتہ چلا اس زمانے کے نبیوں کی عورتوں میں بھی یہ بات تھی، مردوں کی بھیڑ میں گھسنا عورتوں کی شان نہیں ہے، اس لیے مرد پہلے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہو جائیں، پھر جا کر جب مرد وہاں کنویں کے پاس سے خالی ہو جائیں گے، ہم جا کر اپنی بکریوں کو پانی پلا کر آئیں گے۔ پتہ چلا نبی علیہ السلام آنے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آنے سے پہلے بھی اس زمانے کی عورتوں میں بھی مردوں کی بھیڑ میں گھسنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ اس اسلام کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی شریف گھرانے کی عورتیں مردوں کی بھیڑ میں گھسا نہیں کرتی تھی۔ تیسری بات دیکھیں، اسلام میں بھی پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسلام میں پردے کا حکم نازل ہوا 5 ہجری میں، مطلب مکہ مکرمہ کی پوری زندگی میں کبھی پردے کا حکم نہیں تھا۔
مدینہ آنے کے بعد 5 سال کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا، اس سے پہلے بھی عالم یہ تھا شریف گھرانے کی عورتیں بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی تھیں، یعنی مطلب کافر عورت بھی کیوں نہ ہو، مشرک عورت بھی کیوں نہ ہو، وہ بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ عزت اور اپنی شان سمجھتی تھیں پردے کے ساتھ نکلنا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس موقع پر ولیمے کے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھر میں، حدیث میں آتا ہے وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهُهَا إِلَى الْحَائِطِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت زینب، چھوٹا کمرہ ہے، لوگ ولیمے کا کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، دلہن کہاں بیٹھے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف اپنا منہ کر کے چادر ڈال کر بیٹھی ہیں تاکہ کھانے والے ان دعوتیوں اور مہمانوں کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ جبکہ ابھی شریعت میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ عزت دار گھرانے کی عورتیں شریعت کا حکم نازل ہونے سے پہلے سے ہی پردہ کرتی آ رہی تھی۔ آج بھی دیکھ لیں کیوں بسوں کا یہ سسٹم ہے کہ عورتیں آگے بیٹھیں گی، مرد پیچھے بیٹھیں گے۔ بسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سامنے کی چند سیٹیں عورتوں کے لیے خاص رہتی ہیں، اس میں تصویر بھی بنائی جاتی ہے اور لکھا بھی جاتا ہے لیڈیز کے واسطے، اور جینٹس کے واسطے پیچھے ہے۔ یہ الگ الگ سسٹم کیوں رکھا گیا؟ شریعت نے بتایا کیوں رکھا گیا۔ پتہ چلا جب بسوں میں ایسی ہنگامہ ہوگا کہ عورت مرد کو تمیز اور الگ الگ بیٹھنے کی سیٹ نہیں دی جائے گی تو ایک بس مہدی پٹنم سے نکل کے سکندرآباد جانے تک کیا ہو جائے گا نہیں معلوم۔ اس خطرے کے اندیشے سے بتایا گیا بھئی وہ آگے رہیں یہ پیچھے رہیں، یہ قانون بنایا گیا۔ آپ دیکھیں ٹکٹ کاؤنٹر پر جب ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اور عورتوں کے لیے ایک الگ لائن رکھی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے ٹکٹ لے لیں۔ وجہ کیا ہے؟ مردوں کی بھیڑ میں گھسیں گے تو کوئی بدماش آپ کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، مرد کا جسم ٹچ ہو جائے، ایک دوسرے پہ پڑ جائیں، آدمی اتنا زیادہ گمان نہیں کرے گا، لیکن عورت کے جسم سے مرد کا جسم ٹچ ہو جائے تو بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی پبلک ٹوائلٹ ہوں، وہاں پر ہوٹل ہو، کوئی اور کمپنی ہو، وہاں پر مین وومین، لیڈیز اور جینٹس دونوں کے تصویروں کے ساتھ الگ الگ ٹوائلٹ بنائے جاتے ہیں۔ کیوں الگ الگ ٹوائلٹ بنا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں تمہیں بھی اندیشہ اور ڈر ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جگہ وہ ہیں جہاں پر ان دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو جب تمہیں سمجھ میں آیا تو تم نے ٹکٹ کا بس کی سیٹ الگ بنائی، تمہیں سمجھ میں آیا تو الگ ٹکٹ کاؤنٹر بنایا، تمہیں سمجھ میں آیا تو الگ لیڈیز کے لیے سہولتیں فراہم کی، اور شریعت کو سمجھ میں آیا اور شریعت نے الگ قانون بنایا تو تمہیں اشکال ہو رہا ہے۔ تمہاری عقلیں اتنی آگے بڑھ گئی کہ تم کچھ بھی کر لو تو وہ صحیح ہے قانون کے لحاظ سے، اور جس خالق اور مالک نے پیدا کیا وہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کو ایسا، مردوں کو ایسا رہنا چاہیے، تو پھر تمہیں اللہ کے قانون پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس اللہ نے عقل دی ہے وہ عقل استعمال میں نہیں آ رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں زمانے جاہلیت میں جب عورتیں کافرہ تھیں، مسلمان نہیں تھیں، اسلام نہیں آیا، پردے کا حکم نہیں آیا، اس زمانے میں بھی وہ عورتیں کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھیں، مرد بھی طواف کرتے تھے، مرد دن میں طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں طواف کرتی تھیں، اور دونوں ننگے طواف کرتے تھے، دن میں مرد کرتے، رات میں عورتیں کرتی۔ یہ کیوں الگ الگ کر رہے ہیں صاحب؟ سب مل کے کیوں نہیں کرتے؟ رات میں عورتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے معلوم یہ ہوا ننگے طواف کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے ساتھ ساتھ اتنی حیا کی تمیز تم نے باقی رکھی، مردوں کے لیے ٹائم الگ رکھا، عورتوں کے لیے ٹائم الگ رکھا۔ اور یہ کب ہو رہا ہے؟ اسلام آنے سے پہلے ہو رہا ہے۔ تو پھر اسلام آنے کے بعد اگر اسلام نے یہ کہا کہ بھئی مردوں کو الگ سے جماعت مسجد میں ہو، عورتوں کی الگ سے گھر میں ہو، تو پھر کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ تو اسلام آنے سے پہلے کافر بھی تمیز کیا کرتے تھے الگ الگ رہنے کی، یہ اسلام آنے کے بعد تمہیں مردوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، تو کیوں دماغ خراب ہو رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا نہ شریعت پوری پڑھا ہے، نہ ہسٹری پوری پڑھا ہے، نہ جانتا ہی نہیں ہے کس باپ دادا کے خاندان سے پیدا ہوا ہے، صرف بولنے چلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں زمانے جاہلیت میں عزت دار گھرانوں کی عورتوں کے کپڑے الگ رہتے تھے،
اور غلاموں باندیوں کے کپڑے الگ رہتے تھے۔ عزت دار گھرانوں کی عورتیں جو کپڑے پہنتی وہ سر سے لے کر پیر تک پورا بھرا ہوا رہتا تھا، باہر والے مرد کی نگاہ نہیں پڑتی۔ غلاموں باندیوں کی چونکہ عزت نہیں ہوتی تھی، انہیں جانوروں کی طرح خریدا بیچا جاتا تھا، تو ان کا کپڑا پہننے کا ڈھنگ الگ ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی غلام اور باندی عزت دار گھرانے کی عورتوں کے جیسے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں نظر آ جائے تو عزت دار گھرانے کی عورتیں ایکشن لیتی تھیں اور ڈانٹتی تھیں کہ چلو یہاں سے جاؤ، کپڑے بدل کے آؤ، ہمارے جیسا ڈریس تم نہیں پہن سکتے۔ کیا معلوم ہوا؟ کافرہ ہونے کے باوجود بھی ڈریس پہننے میں عزت اور حیا کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ اور آج اسلام بھی آ گیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے، ڈگریاں مل گئیں، لیکن جانوروں کے جیسے، شرابیوں کے جیسے، ناچنے والوں کے جیسے کپڑے پہن کر فخر کر رہی ہیں مسلمان عورتیں۔ جس لڑکی کو جینس پینٹ پہن کر کالج جانے یا یونیورسٹی جانے یا جاب کو جانے میں فخر محسوس ہوتا ہو، وہ اپنے اسلام پر، مسلمان ہونے پر ماتم منائے، بے حیائی پر راضی ہونا بے حیا ہونے کی علامت ہے، بازاری ہونے کی علامت ہے۔ ٹائٹ کپڑے اسلام پسند نہیں کرتا، جو کپڑے آج کی عورتیں اور لڑکیاں پہن کر جا رہی ہیں۔ ہم میں سے بیٹھے اور سنے ہوئے کتنے مرد وہ ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو کالج چھوڑ کے آ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے میری بائک میں پیچھے بیٹھی ہوئی میری بیٹی، میری بہن اندر جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اوپر سے برقع اوڑھی ہوئی ہے، اور کالج جانے کے بعد یہ برقع ہٹا کر اپنے بیگ میں ڈالے گی اور جینس اور ٹی شرٹ پہن کر عام بے حیا عورتوں کی طرح لڑکیوں کے ساتھ یہ بھی بے حیائی کے کام حرکتیں کرے گی، ہنسی مذاق کرے گی، تو آپ اندازہ کر لیں میں باپ ہوتے ہوئے، میں بھائی ہوتے ہوئے بے غیرت بے شرم بن چکا ہوں کہ اپنی بیٹی اور بہن کے اس بے حیائی کے لباس پر راضی ہوں۔ کون سی چیز مجھے منع کر رہی ہے کہ میری بیٹی کو میں اسلامی لباس نہیں پہنا سکتا؟ اب پھر روئیں گے ہم کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زمینیں ہڑپی جا رہی ہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، علماء کو بے قصور جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ارے ہمارے ہاتھ میں جتنی شریعت ہے اس کو ہم تھام نہیں سکتے، ہمارے بس میں جتنی شریعت پر چلنے کی طاقت ہے اتنا ہم شریعت پہ چل نہیں سکتے، تو پھر کیا کون سا مائی کا لال یہ کہے گا کہ ظالم ہم پر ظلم کر رہا ہے؟ سب سے بڑے ظالم تو شریعت پر ہم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ پردہ سب سے پہلے ہماری بیٹیوں نے اور ہماری بہنوں نے چھوڑا، تو قانون پاس ہونا پڑا کہ برقع ہٹاؤ، ان کو برقعے کے ساتھ ایگزام میں الاؤ نہیں کیا جائے گا، ان کو حجاب کے ساتھ کلاس میں اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ پہلے ہماری بیٹیوں نے برقعے کا تار تار کیا، دھجیاں اڑائی، تب ظالموں کو یہ موقع ملا کہ وہ قانون اور بل پاس کرے۔ ورنہ کیا مجال ہے کہ آج کا کوئی قانون سکھ کی پگڑی پر ہاتھ ڈال سکے، سکھ کی داڑھی پر ہاتھ ڈال سکے، سکھ برادری کی چاقو اور اس کے خنجر پہ ہاتھ ڈال سکے؟ جو مذہب اپنے مذہب پر عمل کے ذریعے سے پابند ہوگا اسے کوئی قانون ہٹا نہیں سکتا، اور جو مذہب اپنی زندگی میں عمل سے خالی ہو جائے گا اسے قانون کے بغیر بھی خود ختم کر دیا جائے گا۔ آج وہی حال ہے، سکھ کی داڑھی کو ہاتھ لگا کے دکھا سکتا ہے کوئی قانون والا، لیکن مسلمانوں کا حال یہ کہ ان کی چہروں پر بڑھاپا آ گیا، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، بال سفید ہو گئے، پھر بھی چہرے پہ سنت سجاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 60 سال کی عمر میں اسمارٹ بن کے کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ ہے طاقت دوسرا نکاح کرنے کی؟ ہے طاقت بیوی کو سنبھالنے کی؟ کیا کس کو اسمارٹ بن کے دکھانا چاہ رہے ہو؟ ہماری یہ گفتگو بری لگ رہی نا، خراب لگ رہی نا ہم یہ جو بول رہے ہیں، اور روزانہ ہفتے بھر اللہ کے رسول کی سنت کو کٹاتے ہو، جو حرام کام کر رہے ہو، تو رسول اللہ کو کتنا تکلیف ہو رہی ہوگی، اللہ کی ذات کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی؟ پیدا کرنا، روزی دینا، کھلانا پلانا، ہر نعمت دینا، پھر اس کے باوجود چہرے پر رسول اللہ کی سنت سجاتے ہوئے ڈوب مرے جانا، تو آپ بتائیں پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط نہیں کریں گے؟ اور پھر ہم بیانات سننا چاہیں گے، وہ جتنا کھا رہے ہو اس کی بھی فضیلت بیان کر دو، ناشتے کی فضیلت، دوپہر کے کھانے کی فضیلت، رات کے کھانے کی فضیلت، چائے کی فضیلت، کافی کی فضیلت، اور کچھ اور بھی کھا رہے ہو، پان کی فضیلت، چائے کی فضیلت، یہ سب فضیلتیں بیان کرتے رہو، بس باقی حرام کام زندگی میں پورے چلتے رہیں۔ فلاں مولانا کا بیان اسپائسی لگتا ہے، فلاں مولانا کا بیان انجیکشن کی طرح چبھتا ہے، انہیں فضائل بیان کرنا چاہیے۔ 100 سال ہو گئے فضائل سنتے سنتے، ابھی بھی دماغ ٹھکانے نہیں آیا، تو کیا قبر میں جا کر ٹھکانے آئے گا؟
100 سال ہو گئے پاکی ناپاکی کے مسائل، حرام حلال کے مسائل، جائز ناجائز کے مسائل، یہ ابھی تک زندگی میں آنا. کتنے فیصد نمازی تیار ہوئے ہم مسلمانوں میں؟ کتنی فیصد مسجدیں آباد ہیں؟ اور کس دن کا انتظار ہے؟ اور کب پکے مسلمان بن کے؟ جس دن فلسطین اور غزہ کے مسلمان حشر کے میدان میں کھڑا کیے جائیں گے، وہاں کی محترم عورتیں رات گزارتے ہوئے برقع پہن کر سوتی ہوں، اور جب ان سے کہا جائے کہ کیوں برقع پہن کے سو رہی ہو، پتہ نہیں کب میزائل آ کر گرے اور ہم شہید ہو جائیں، ہماری لاشوں کو جب اٹھایا جائے تو ہمارے چہروں پر اٹھانے والوں کی نگاہ نہ پڑے. ہم بے سہارا بے گھر ہو گئے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چولہے پر روٹیاں بنا رہی ہیں لیکن چہرے پر حجاب اور پردہ ہے. ان سے جب کہا گیا کہ اس عالم میں بھی پردہ، ہم فاقے سے مر جائیں گے لیکن شریعت کے پردے کا حکم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. یہ جب کھڑا کی جائیں گی اللہ کے دربار میں، اور آج کی وہ بیٹیاں جو ٹی شرٹ اور جینس پینٹ پہن کر جو کالج اور اسکول جا رہی ہیں، وہ بھی کھڑا کی جائیں گی اور اللہ پوچھیں گے یہ بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، جنگ کی عالم میں ان کا پردہ نہیں چھوٹا، امن کی حالت میں تم پردے کے پابند نہیں ہو سکے، بتاؤ جنت کس کو دوں؟ بتاؤ شفاعت کس کو ملے؟ بتاؤ مغفرت کس کی جائے؟ یہ بھی برابر، وہ بھی برابر، یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی. تو انصاف ہوا اللہ کا. یہ کچھ تو بھی شرم اور غیرت آنی چاہیے. عمر گزرتے گزرتے، حالات بدلتے بدلتے، دشمن مسلط ہوتے ہوتے، آج پرسوں ایک ویڈیو نظر آیا جس میں ایک امام صاحب جنازے کی نماز پڑھا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف کا ختم کرتے ہوئے انتقال ہو گئے. جنازہ پڑھانے والا اپنی موت کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جس کا پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری بھی جنازہ ہو جائے گی. تو کس دن کا انتظار کرتے ہوئے ہم بے دینی پر امن کے ساتھ جی رہے ہیں اور ظلم اور شکایتیں ظالم کی کر رہے ہیں کہ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے. اگر یہی بات ہے، اتنی تو ہم کو شرم آنی چاہیے. جس ظالم کی ہم شکایتیں کر رہے ہیں نا، وہ بھی داڑھی رکھا ہوا ہے. جس ظالم کی ہم شکایتیں کر رہے ہیں وہ بھی داڑھی رکھا ہوا ہے. تو اس سے تو شرم آنی چاہیے. ظالم تو داڑھی رکھ کے ظلم کر رہا ہے اور مظلوم اللہ کی رسول کی سنت کو کٹا کر مظلومیت کی آہ اور رونا رو رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیاوی جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں پردے کی تعلیم ہے، چاہے کون سا بھی مذہب ہو. اسلام میں تو پردے کے متعلق جو حکم نازل ہوا سن 5 ہجری میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، یا رسول اللہ آپ کی گھر کی عورتیں پردہ کرنا چاہیے. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی گھر کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے گھر میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے. فلو امرت امہات المؤمنین، اگر آپ کے گھر والوں کو یہ حکم دیں بالحجابی کہ وہ پردے میں رہیں تو اچھا رہے گا. آپ سوچیں، قرآن نازل نہیں ہوا لیکن عمر ابھی امیر المومنین نہیں بنے، عام رعایا میں سے، ان کی تمنا ہے شریف گھرانے کی عورتیں پردے میں رہنا چاہیے. یہ تمنا ظاہر ہوئی، اس کا 1-2 گھنٹے نہیں گزرے یا 1-2 دن نہیں گزرے، اللہ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے مسلمانوں نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ. پردہ سب سے پہلے رسول اللہ کے گھر سے شروع ہوا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو جتنا دیندار ہوگا وہ اتنا پردے کا پابند ہوگا. عام پبلک پردے میں آنے سے پہلے رسول اللہ نے اپنی گھر والیوں کو پردہ کروایا. کس قدر پردہ کروایا؟ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، وہ صحابی جن کے آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہیں، نظر نہیں آتا، وہ صحابی جن کے آنے پر رسول اللہ نے تھوڑا سا اعراض کیا، منہ پھیر لیا، عبس وتولی کے ذریعے سے اللہ نے 16 آیتیں ڈانٹ اور تنبیہ کی نازل فرما دی. وہ صحابی جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے کبھی غزوے میں، سفر میں، جہاد میں جاتے تو اپنے مسلح پر امام بنا کر جنہیں 10 مرتبہ امامت کے لیے کھڑا کیا، وہ پاکیزہ دل صحابی جب رسول اللہ کے گھر آنے لگے، دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت چاہی تو حضرت ام سلمہ اور دوسری صحابیہ جو ازواج مطہرات آزو بازو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صحابی آ رہے ہیں، تم پردے میں چلے جاؤ.
تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اندھے ہیں، نابینا ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، ان سے کیا پردہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو اندھے ہیں، تم تو اندھے نہیں ہو، انہیں تو نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آتا ہے۔ اس درجے نابینا صحابی سے بھی جس رسول اللہ نے پردہ کرایا ہے، اس نبی کی امتی کے دینداروں کا حال یہ ہے، نہ مامی سے پردہ، نہ چاچی سے پردہ، نہ خلیرے، نہ چچیرے، نہ سالی سے، نہ بہنوی سے پردہ۔ کیا خاک پھر دینداری ہمارے گھروں میں؟ ہم پھر دینداری کے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم دیندار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ شادیوں میں دیکھ لو کون کتنی دینداری پر ہے۔ پردہ کب سے کرنا چاہیے بیٹیوں کو؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ بالغ ہونے کے قریب تھیں یا ہو چکی تھیں، 9 سال کی عمر تھی یا 11 سال کی عمر تھی، اور دوپٹہ جو اوڑھ کے آئی تھیں وہ پتلا تھا جس سے چہرہ اور سینہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی سالی ہوتی ہیں نسبتی، یا اسماء ان المرأۃ اذا بلغت المحیض لم تصلح ان یرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه، اسماء سنو، لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے، اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر نظر آئے تو چہرہ نظر آ جائے، یہ ہاتھ نظر آ جائیں، یہ مجبوری ہے، یہ دکھنا چاہیے۔ وہ گھر کے اندر باقی پورا جسم تمہارا ڈھکا رہنا چاہیے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے جو لڑکی بالغ ہو گئی اس کا پردہ شروع ہو جائے۔ فقہاء نے لکھا ہے 9 سال کی عمر سے ہی لڑکیوں کو بالغ ہونا شمار کر کے پردے میں رکھنا شروع کروا دیا جائے۔ آخر درجہ 12 سال کی عمر سے تو پردے کا اہتمام ہو جانا چاہیے۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے 9 سال کی عمر کے بعد سے تو کسی بیٹی کو کسی بھی بزرگ کے مصافحے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بچی کے 9 سال ہو گئے، اب صرف سلام کراؤ، کوئی بھی آئے آپ کے گھر، بیٹی کا مصافحہ کوئی نہیں کرے گا، 9 سال سے ہی پابندی کرا دی جائے۔ آج کی نیتیں، آج کے ارادے، آج کی نگاہیں بہت بگڑ گئی ہیں۔ جتنا شروع سے پردہ سکھاتے جاؤ گے اتنی محفوظ رہیں گی۔ پردے میں یہ بات بھی داخل ہے جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ خوشبو لگا کر نکلنا بے پردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عورت مدرسہ پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہو، آفس میں جاب کرنے جاتی ہو یا جھاڑو مارنے جاتی ہو، کالج میں پڑھنے پڑھانے، اسکول میں پڑھنے پڑھانے، بازار میں سودا خریدنے، فنکشن اٹینڈ کرنے، عیدگاہ میں بھی بعض لوگوں کو بھوت سوار ہے اپنی عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے جانے کا۔ ایسے بھوتنیوں سے بھی درخواست ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے، جلسے میں آتے ہوئے، اجتماع میں جاتے ہوئے، محلے کا ہو، کہیں اور اجتماع ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، یا مسجدوں میں عورتوں کو لایا جا رہا ہو، یا کانفرنس میں بلایا جا رہا ہو، یا ایڈیٹوریم میں ہال میں بلایا جا رہا ہو، سب کے لیے حکم ہے خوشبو لگا کر آؤ گے، جانے تک اللہ کی نظر میں بدکار اور زانیہ عورت شمار ہوگے۔ سخت جملہ دکھ رہا ہے، یہ میرا نہیں ہے، حدیث میں ہے کل عین زانیہ، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر آنکھ زنا کرتی ہے۔ والمرأۃ، عورت اذا استعطرت، خوشبو لگائے، فمرت بالمجلس، اور کسی بیٹھک اور بیٹھے ہوئے مردوں کے پاس سے گزرے، فہی کذا و کذا یعنی زانیہ، وہ عورت بازاری ہے، زانیہ عورت شمار ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا عورتوں کو باہر خوشبو لگا کر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے ایک مصیبت یہ ہے مسلمان عورتوں میں جو دیندار شمار ہوتی ہیں، خوشبو لگانے کا بہت کم اہتمام ہوتا ہے۔ باہر لگا کر نکلنا منع ہے، گھر میں رہتے ہوئے عورتیں خوشبو لگائیں تو اس کی اجازت ہے، بلکہ لگانا چاہیے۔ گھر میں اگر جیٹ نہیں، دیور نہیں، کوئی اور غیر محرم نہیں رہتا، میاں بیوی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ایسی عورت کو گھر میں خوشبو لگا کر رہنا چاہیے۔ اس کے لیے جو یہ شریف مرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ذوق بدلنا چاہیے۔ ایک تو خود بھی خوشبو اچھی استعمال کرے، جیسے 25 روپے کا سگریٹ پینے تیار ہے اور اس سے بدبودار منہ بنانے تیار ہے، لیکن ایک 500 روپے کا عطر خرید کر اپنے جسم میں خوشبو پیدا کرنے تیار نہیں ہے۔ اپنا ذوق بھی بدلنا چاہیے اور گھر والی کا ذوق بھی بدلنا چاہیے، ان کو بھی خوشبو لگانے کا پابند اور ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرے جب تک گھر کے اندر ہوں۔ خوشبو لگا کر مسجد آنا بہت سخت ناپسند فرمایا۔
ایک عورت خوشبو لگائے ہوئے مسجد آ رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ مسجد جا رہے ہوں. نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں نماز پڑھنے کے لیے. تو کیا فرمایا؟ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے لا تقبل صلاۃ لمرأۃ، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی تطیبت لہذا المسجد، جو مسجد جاتے ہوئے خوشبو لگاتی ہے. فوراً عورت واپس ہوئی، ایسا غسل کیا جیسے غسل جنابت کرتے ہیں، رگڑ رگڑ کر نہایا. کیوں؟ خوشبو لگانے کا طریقہ بھی ہم لوگوں کو نہیں آتا ہے. ہم لوگ عطر لیں گے برکت کی طرح یہاں لگا کر تھوڑا لگا لیں گے، سمجھیں خوشبو لگا لیا. خوشبو لگانا شروع ہوتا ہے جسم سے. نہانے کے بعد سب سے پہلے جسم کو خوشبو لگاؤ، پھر اوپر بنیان پہنتے ہیں اسے خوشبو لگاؤ، پھر اوپر کرتا پہنتے ہیں اسے خوشبو لگاؤ. یہ 3 مرحلوں کے بعد جسم سے خوشبو آنا شروع ہوتی ہے. اب خریدا عطر 30 روپے کا اور اس میں سے لگایا ایک قطرہ آب حیات کی طرح، اب پھر اسے یوں لگا کر بولا اچھی خوشبو آ رہی ہے. اب عطر والوں سے بھی جا کے پوچھے گا لاسٹنگ کتنی ہے اس نے کی. کفن کی عطر خرید رہے ہو کفن میں لگانے کے لیے، لاسٹنگ پوچھنے جا رہے ہو. جتنا پیسہ لگاؤ گے اتنی لاسٹنگ آئے گی، جیسے سلیقے سے لگاؤ گے اتنی لاسٹنگ آئے گی. تو خوشبو لگانے کا طریقہ وہ ہوتا ہے. تو جسم غسل کرنے لگی. غسل کیوں؟ جسم کو بھی خوشبو لگایا تھا. پھر کپڑے دھونے لگی، کپڑے کو بھی خوشبو لگایا تھا. تو پھر دھو کر نہا کر پھر واپس آئی. آج دیکھ لیں ہے کوئی عورت فنکشن میں جاتے ہوئے خوشبو لگائے بغیر جائے، ولیمے میں جاتے ہوئے، نکاح میں جاتے ہوئے پاؤڈر بھی خوشبو میں داخل ہے، اسپرے بھی خوشبو میں داخل ہے، پھول بھی خوشبو میں داخل ہے. یہ فنکشنوں میں جاتی ہیں، شریعت کی نظر میں وہ زانیہ اور بدکار شمار ہوتی ہیں. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں ایسی زینت سج سور کر جاتی ہیں تو پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور نصیب نہیں کریں گے. بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. کن سے پردہ کرنا ہے؟ آخری بات سن لیں، مردوں سے تو پردہ کرنا ہی ہے، مخنثوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے شریعت میں. جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، عورتوں کو ایسے لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ وہ بیچ بیچ کا ہے، اسے نہ عورتوں میں دلچسپی نہ مردوں میں دلچسپی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک مخنث مردوں میں بیٹھ کر ایک عورت کے حسن کا نقشہ کھینچ رہا تھا. اس کی کمر ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا سینہ ایسا ہے، یہ باتیں کر رہا تھا. رسول اللہ کے کان میں پڑی تو آپ علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکن. بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4324 کہ یہ مخنث لوگ بھی مردوں کے پاس نہیں آئیں گے، تمہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہوگا. تو آپ اندازہ کر لو نابینا سے پردہ کرایا جا رہا ہے، مخنثوں سے پردہ کرایا جا رہا ہے. اور ہماری گھر کی عورتیں کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے جی جاجی ہیں، یہ ہمارے جی جاجی ہیں، ان سے پردہ نہیں کر رہے ہیں. ارے جی جاجی بیگم کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے تمہیں دیکھتا ہے. جی جاجی اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا خبیث بن چکا ہے، اسے اگر چھوٹ دی جائے تو جانور بن کے کودے گا، اور تم کہہ رہے ہو جی جاجی ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی فطرت ہے. کون اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے گا کہ آج تک الحمدللہ میرے دل میں سالی کے بارے میں کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا؟ اگر کوئی قسم کھا لے گا ہو سکتا ہے اسی وقت حضرت اسرائیل آ جائیں گے. اپنی جان پیاری ہے تو ہرگز قسم نہ کھاؤ. 100% لوگ ویسے ہی ہیں. سالی کے بارے میں نظر پڑی تو غلط تصور آیا ہی ہے. تو شرعی پردہ کہاں ہوا؟ زندگیاں پاک رکھنا چاہتے ہو تو پردے کا اہتمام کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.